مسیح میں آپ کی سلام چاہتے ہیں۔ میں خدا ان کا خادم آپ کی خدمت میں آج ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ خداوند کیا ہے اور خداوند کیا چاہتا ہے کہ اس کی پرستش کیسے کی جائے۔ آج ہم پڑھیں گے زبور نمبر 115، اس کی چند آیات تلاوت کریں گے۔ قومیں کیوں کہیں کہ اب ان کا خدا کہاں ہے؟ ہمارا خدا تو آسمان پر ہے، اس نے جو کچھ چاہا وہی کیا۔ ان کے بت چاندی اور سونا ہے، یعنی آدمی کے دستکاری۔ ان کے منہ ہیں پر وہ بولتے نہیں، ان کی آنکھیں ہیں پر وہ دیکھتے نہیں، ان کے کان ہیں پر وہ سنتے نہیں، ان کے پاؤں ہیں پر وہ چھوتے نہیں، ان کے گلے سے آواز نہیں نکلتی۔ ان کے بنانے والے انہی کی مانند، بلکہ وہ سب جو ان پر بھروسہ رکھتے ہیں انہی کی مانند ہو جائیں گے جو ان پر توکل کرتے ہیں۔ خدا کے کلام کے پڑھے جانے پر خدا کی خاص برکت بخشش ہو، آمین۔ سب سے پہلے خدا کی ذات پاک یہ چاہتی ہے کہ اسے جانا جائے، وہ ہے کیا، اور وہ اپنی دستکاری میں موجود نہیں ہے کہ دستکاری اس لائق ہو کہ اس کی پرستش، تعظیم یا عزت کی جائے۔ خدا تعالیٰ کی ذات پاک اپنی حمد کھودی ہوئی مورتوں کے لیے روا نہیں رکھتا۔ حقیقی خدا کی پرستش کرنا، حقیقی خدا کی عبادت یا بندگی کرنا، حمد کرنا، صرف وہی لوگ کر سکتے ہیں جو کلام خدا کے ہیں۔ جو کلام خدا سے واقف ہی نہیں، وہ خدا کی پرستش نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خدا تعالیٰ کی اس عظمت، اس بزرگی اور اس کے جاہ و جلال سے واقف نہیں کہ وہ کتنا عظیم ہے، اور اس کی پرستش دل و جان سے کی جانی چاہیے۔ آپ نے پڑھا، سنا اور دیکھا، ہر کوئی کہتا ہے کہ خدا تعالیٰ آسمان پر ہے، خدا تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، لیکن بت تو کچھ بھی نہیں کرتے۔ نہ جو چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں، نہ وہ سن سکتے ہیں، نہ وہ چل سکتے ہیں۔ میں نے تالمود کتاب میں دیکھا، بزرگ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے بتوں کو توڑ دیتا ہے، اور بڑے بت کے سامنے وہ توڑنے والا جو آلہ ہے وہ رکھ دیتا ہے، اور جب اسے پوچھا جاتا ہے کہ یہ کس نے کیا، تو یہ اس کے پاس اوزار ہوتا ہے توڑنے کے۔ اوزار کو دیکھ کر انہوں نے کہا اس نے توڑا ہوگا، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ تو کچھ کر ہی نہیں سکتے، یہ کیسے توڑ سکتے ہیں؟ اس کو تو ان بتوں کو ہم نے خود بنایا اپنے ہاتھوں سے، یہ حرکت نہیں کرتے۔ تو پھر بزرگ ابراہیم نے کہا کہ تم ان گونگے بتوں کو ان کی پرستش کیوں کرتے ہو، ان کے آگے کیوں دعائیں کرتے ہو؟ مردہ پرستش خدا تعالیٰ کی ذات کا پاک کو پسند نہیں ہے، اور وہ نہیں چاہتا کہ آپ تباہ و برباد ہو جائیں۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ خدا تعالیٰ کی پرستش، اسی کو سجدہ واجب ہے۔ خدا تعالیٰ کی پرستش کرنا اہم ترین بات ہے۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ جو کوئی خدا تعالیٰ کی پرستش کرتا ہے، خدا تعالیٰ کے چہرے کو خوش کرتا ہے، اور ہر وہ پرستش جو خدا تعالیٰ کی نہیں ہے، جو عبادت خدا تعالیٰ کی نہیں ہے، وہ شیطان کی پرستش ہے۔ قبروں کو پوجنا، درباروں یا مزاروں کو، ہر طرح سے وہ کام کرنا جو جادوگری کے زمرے میں آتا ہے، یہ خدا تعالیٰ کی پرستش نہیں ہے بلکہ شیطان کی پرستش ہے۔ خدا تعالیٰ سے جو کچھ چاہو مانگو وہ تمہیں دے گا، کیونکہ وہ خالق، مالک اور ہر چیز کا بنانے والا، تخلیق کرنے والا، اور ساری عزت اسی کی ذات پاک کو ہے۔ جب آپ دیکھتے ہیں مکاشفہ کی کتاب میں، تو اس کے 4 باب میں لکھا ہے 11ویں آیت میں، اے ہمارے
खुदावंद और खुदा, तू ही तमजीद और इज्जत और कुदरत के लायक है, क्योंकि तूने सब चीजें पैदा की और वो तेरी मर्जी से थी और पैदा हुई। क्या खुदा ताला ने आसमान की एक एक चीज को पैदा किया, आपको भी। आपको बुतों ने पैदा नहीं किया, आपको कब्रों ने पैदा, मरे हुओं ने पैदा नहीं किया, इंसान ने। जब प्रस्तुत खुदा की करता है तो उसके सामने पसंदीदा होता है। सबसे बढ़कर आप तौबा करें और अपने गुनाहों की माफी के लिए मसीह के नाम से बपतिस्मा ले सकते हैं, ताकि आपका एक एक लफ्ज की दुआएं, आपकी इल्तिजाएं, मुनाजातें, शुक्रगुजारियां खुदा की हुजूर पसंदीदा ठहरे। जब आप खुदा ताला की जात पाक को खुश करने के लिए, अपने खालिक को, मालिक को खुश करने के लिए अपनी जिंदगी करेंगे, तो यकीनन इंसानी रवायतों में नहीं, इंसानी अहकाम के पाबंद नहीं, उस जात पाक के पाबंद हो जाएंगे जो आपका, मेरा और पूरी दुनिया का तख्लीक करने वाला खालिक और मालिक है, आसमान और ज़मीन को पैदा करने वाला है। मैं दुआ गो हूँ कि खुदावन ताला की जात पाक आपको बाइबल मुकद्दस, अंजील मुकद्दस पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। मेरा नाम खालिद, मेरा चैनल KM पॉल ऑफिशियल है। इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। खुदा आपको बरकत दे।